یداللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، یداللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے، نبی کا ذکر ہی، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی، نبی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، ہم پہ ایسی عطا ہے نبی کی، بھول جائیں تو کیسے، ہم کو خطرے ڈرائیں گے کیسے، پاس آئیں گے کیسے، یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں، یہ آنکھیں نم نہیں کوئی بھی غم نہیں، کرم حضور کا ہمارے ساتھ ہے، نبی کا ذکر ہی، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی، نبی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، ان کا صدقہ ہی مہکے ہوئے گئے دو جہاں کے نظارے، ان کے فیض کرم سے گئے روشن، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ وہ میں بات جتنی کتے لوانا وہ نعرہ جڑا لگتا ہوں ایک یادگری نعرہ ہوں نا ساڑی محفل کہ انہیں لا لئیے، وہ انہیں لا لئی بات پتے صاحب انہیں کریں ہونا مطلب اتھے کتے پتہ لگے جو جاجو صاحب گیا جائیں گے، نعرہ تکبیر، وہ کاڑی یار باندھ میں جو بند مکھا میٹ لینا پھر نہیں نظر ہوں دے تجھیں، وہ صحیح نعرہ مارو یار اس کی سے یور کاٹے تو میں کوئی کٹوا لو، نعرہ تکبیر، اور تسی دو میں باما چکو منو تو اللہ نے دو باما ایسے صدقے دیتی ہیں، نعرہ رسالت، واہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، آستانہ یحبت بشری، محفل ذکر قرآن۔ ماشاءاللہ جی اس تو بعد خصوصی جیڑا ساڑا خطاب ادھر چلے ہیں، میرا دل کردہ پیا کہ جی میں وڈیا وڈیا محفلیں تو نہیں لوگی کر دے گلا، میں بھی کراں گل کہ اسی بھی ماشاءاللہ جیڑے ساڑے سونے سونے بڑے معزز مہمان ساڑے کو تشریف لائے نے، پروفیسر اجاز صاحب پرنسپل میرا ہوں الحمدللہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور بھی ماشاءاللہ علماء کرام، نعت خوان مصطفیٰ، ڈاکٹر مقصود صاحب، پیر حامد صاحب، حافظ ذوالفقار صاحب، حسنین صاحب، اور بھی بڑے سونے معزز مہمان جڑے بھی تشریف لائے نے، کیا بات ہے، یہ سارے حضور دے مہمان نے، اسی تے بس انہاں دے زیارتاں کرنے پہ چاہ ہی کی کر سکنے ہیں، کوشش کرنے میں جا سیکھ لئیے کہ جوندیاں پر انہاں دی بڑی مہربانی ہے، اور اسی انہاں دے بڑے مشکور ہیں کہ انشاءاللہ جن آج جائے نے اگو بھی تشریف لے کے ہوں اور سانو ساتھاں بخشتے رہن، اور اہل محلہ ماشاءاللہ، اور میں کی گلاں کرنا اپنے محلے دیا الحمدللہ، ہر بندہ دے وچ محبت پا رہا اس محفل دے وچ، کوئی کرسیاں لے آ رہا، کوئی لنگر دے رہا، کوئی لائٹاں لا رہا، کوئی اپنی محبتاں پیش کردہ پیا، پورے محلے والے الحمدللہ مبارکباد مستحق نے کہ جنہ دے ذوق شوق دے نالے محفل سج دیئے، اللہ پاک ساڑی ساری جڑی حاضری قبول و منظور فرمائے، اور سونی ہستیاں جڑیاں آگے تھے
ساڈے کول جلوہ فروز ہوندیاں نے اللہ سونا انہاں دے صدقے ساڈے گھر اندر باہر اندر قبر اندر شن اندر کمائی اندر رزق اندر گلاں اندر برکت فرما دے ٹھیک ہے جی ہن ماشاءاللہ حصہ ہی پانا نا جی اساں ہن ماشاءاللہ حامد صاحب آپ نو دعوت دیندے نے جی میں وڈیاں محفل دیندے اس دعوت تے خطبہ ساڈا بھی ماشاءاللہ وڈی محفل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ماشاءاللہ یوسف صاحب کی محنت ہے ان کی ساری ٹیم کی محنت ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم بھی اسی لیے حاضر ہوئے کہ کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے تو پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت صاحبزادہ پیر حافظ محمد اویس نقشبندی مجددی یعقوبی آستانہ عالیہ ہیبت بشریف آپ کا خصوصی پیار محبت برات درس قرآن انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے جو حقیقت میں درس قرآن ہے تو اقبال علیہ الرحمہ بھی کہا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو بھی مبارکباد ہے اور حضرت صاحبزادہ صاحب کو بھی میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بیڑا تبلیغ کا اٹھایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور آج کے اس جو ہے وہ فتنوں کے دور میں الحمدللہ حقیقی راہ دکھا رہے ہیں کہ چونکہ جمادی ثانی کا مہینہ ہے تو اس میں یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو ہے وصال کا مہینہ ہے اس نسبت سے میں عرض کروں گا کہ علامہ اقبال نے جو خراج تحسین پیش کیا کہ پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس یہ ہمارا بھی سبق یہی ہونا چاہیے بس جیسے وہ یا رسول اللہ انظر حالنا اپنے کلام سماعت کیا ہے تاجدار حق خوش رحمۃ اللہ علیہ کا اور آپ نے بھی ساری زندگی یہی پیغام دیا اور ہمارا بھی یہی ہے اور الحمدللہ ہم نقشبندیوں کے جو پیشوا ہیں وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اقبال کہتے ہیں کہ پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق اکبر کے لیے خدا کا رسول بس تو الحمدللہ انہی محبتوں میں ہم سننے کی سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فتنوں کے دور میں فتنوں کو بھی سمجھتے ہیں اور فتنوں کو سمجھ کر اس کا علاج بھی کر رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ سب اہل محلہ خوش نصیب ہیں تمام احباب سردی میں بھی دور دراز سے تشریف لائے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے حضرت صاحبزادہ حافظ محمد اویس نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اپنے خصوصی خطاب سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تو ہم الحمدللہ چاروں صحابہ کو بھی مانتے ہیں چاروں خلفاء راشدین کو بھی اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں اللہ قبول فرمائے بڑی مہربانی کسی دی آواز نہ آئے تسی بہت چنگے ہو ماشاءاللہ اتنی سوئی ناقص سجائی ہے کسی بچے دی بولنے دی آواز نہ آئے انشاءاللہ اللہ تعالی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين کہاں سے وہ زبان لاؤں کہ جسے یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی
یا رسول اللہ، محمد تو اللہ محمود دونوں حمد کے محمود، دونوں کا ایک ہی معنی گرامی یا رسول اللہ، دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں، وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول اللہ، میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کی کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ تعالیٰ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور تاجدار ختم المرتبت علیہ تحیت و ثنا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت آشنائے حقیقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ حامد یا رحمت نقشبندی صاحب مجددی مصطفی آستان علیہ تلوندی شریف اور نہایت ہی محترم جناب پروفیسر محمد اعجاز احمد صاحب اور دیگر یاران طریقت سامعین کرام و سامعات، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ہمارا درس قرآن کا پروگرام محلہ صوفی آباد میں انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ سب حضرات حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے اس درس قرآن کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں خدا شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن عقیدتوں اور محبتوں سے محترم جناب صوفی محمد اعجاز صاحب انہوں نے اپنے دوستوں کو مدعو کیا، جس میں سرزمین موسیٰ پور شریف سے احباب تشریف لائے، ان کے تمام رفقا محلہ تیمور کالونی سے احباب تشریف لائے ہیں، اور جتنے بھی احباب دور دراز سے تشریف لائے ہیں، آنے والے احباب کو خدا قدم قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج چونکہ سردی کی کافی شدت بھی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے موسم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت والی لمبی زندگی خدا عطا فرمائے۔ حضرات محترم، مجھ سے قبل جناب صاحبزادہ حافظ حامد یار صاحب بڑے اہم موضوع کی طرف انہوں نے میری توجہ دلائی ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ کی گوش گزار کچھ باتیں کروں گا۔ قرآن کریم فرقان حکیم کی سورۃ التکاثر آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضور نبی رحمہ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ میرا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، جب تمہارے سامنے یہ سورۃ التکاثر تلاوت کی جائے تو تم آنکھوں سے آنسو ضرور نکالا کرو۔ عرض کیا کی حضور پھر کیا ملتا ہے؟ میرا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو اس سورت کی سماعت کے بعد اللہ رونے کی توفیق بخش دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس بندے پر جنت کو لازم قرار دے دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ مالک اتنا بڑا یہ مقام عطا کر دیا گیا اس سورت کو، تو فرمایا کہ ہاں اے حبیب، اس سورت کو مقام اس لیے عطا کیا گیا کہ اس سورہ کے اندر میری نعمت کے حوالے سے بیان جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ امام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اگر اس سورہ کو سماعت کرنے کے بعد کسی انسان کی آنکھیں اشک بار نہیں ہوتی تو اس کے لیے کون سا پھر وظیفہ ہے؟
تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر جو روتا ہے اس کو دیکھا کرو، اس کی جو کیفیت جو تمہارے اوپر طاری ہوگی اس جیسا جب تم اپنا چہرہ بناؤ گے تو اللہ کل قیامت کے دن تمہیں بھی جنت کا راہی بنا دے گا۔ تو قرآن کریم فرقان حکیم وہ صحیفہ ہدایت ہے کہ جس کی تلاوت کرنے سے انسان کے دلوں کے اندر نور کی برسات ہوتی ہے، جو دل کی سختی ہوتی ہے وہ نرمی میں بدل جاتی ہے، جو انسان کساوت قلبی کا شکار ہوتا ہے وہ رقیق القلب ہو جاتا ہے۔ خدا اس کو یہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے ہر وقت جو ہے وہ آنسو بہتے رہتے ہیں۔ حضور سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا معمول تھا کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے اور آپ رقیق القلب تھے۔ آپ جب قرآن پڑھا جاتا تو آنکھیں اللہ کی ہیبت اور اس کے جلال کی وجہ سے وہ آنسوں سے بھر جاتی ہوتی تھی۔ کفار کے بچے آپ کے قریب ہو کر کے قرآن سنتے۔ آج اب کبھی غور کریں نا کہ قاری قرآن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو انسان کے دل کے اوپر کتنی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ کتنا اہم موقع ہوگا کہ جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تو آپ کے پاس بچے قریب کھڑے ہو کر کے قرآن سنتے، اور وہ بچے بھی جب آپ کو روتا ہوا دیکھتے تو وہ بھی روتے۔ کفار نے کہا کہ آپ صدیق ایسا کرو کہ اس شہر کو چھوڑ جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملک کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ رستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا آپ جیسا امین شخص جو ہے اس کو ملک تو نہیں چھوڑنا چاہیے، میں آپ کا جو ہے وہ آپ کو امان نامہ لکھ کر دیتا ہوں، آپ آئیں اپنے شہر پلٹ کر چلیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے شہر پلٹ کر آتے ہیں، چونکہ امان نامہ لکھ دیا گیا تھا، تو آپ اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک دن جو ہے وہ کفار نے اس شخص سے کہا کہ یار کس کی تو نے ضمانت دے دی، وہ ابھی تک قرآن پڑھتے ہیں اور بچے قریب کھڑے ہو کر کے قرآن سنتے ہیں، اور ان کا رونا دیکھ کر کے بچے بھی روتے ہیں۔ تو اس شخص نے آ کر کے کہا کہ ابو بکر میں آپ کو امان نامہ جو لکھا تھا وہ میں اپنا واپس دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ قرآن پڑھتے ہو تو اس کو آہستہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب محبت ہوتی ہے تو وہ چھپ چھپ کے تو نہ کی جاتی، اس کو ظاہری طور پہ کیا جاتا ہے۔ تو کہا کبھی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں قرآن پڑھتا رہوں اور اس کو دل میں پڑھوں اور دوسرا میرے پاس قریب ہو کر کے اس کو سنے ہی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، لوگوں کے بچے آپ کے پاس بیٹھ کر کے قرآن کی سماعت کرتے ہیں، اور وہی بچے جب قرآن پڑھتے ہیں اب انہی بچوں کے لبوں کے اوپر جب قرآن جاری ہو جاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ معاملہ پہنچا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدیق لوگ کیا کہتے ہیں؟ عرض کی حضور یہ کہتے ہیں قرآن آہستہ پڑھا کریں۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صدیق پھر پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کی حضور کہ جب سے آپ کا دامن تھاما ہے تو اسلام چھپ چھپ کر تو اس کو بیان نہیں نہ کیا جائے گا۔ عرض کی حضور میں نے قرآن کو فقط اس لیے تھوڑا سیکھا ہے کہ اس کو بند کمرے کے اندر چھپ کر پڑھنا ہے۔ عرض کی حضور جب میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہوں تو میرے جسم کے ایک ایک حصے کے اوپر اس کا اثر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یہ قرآن کا جو ہے یہ اعجاز ہے کہ قرآن کریم فرقان حکیم کا اثر جو ہے جب آپ اس کو رات کو اٹھ کر پڑھیں گے تو اس کا اثر آپ کی زندگی کے اندر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کا ایک اپنا فیض ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا جو ہے وہ مقام ہوتا ہے۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ قرآن کی تلاوت جو ہے اس کو اپنی زندگی کا شعار بنائے، اپنی عادت بنائے، اور جتنے بھی یہ درس قرآن میں آنے والے احباب ہیں یہ فقط ایک مہینے کے بعد کی بات نہیں ہے کہ ہم ایک سورت سماعت کر لیتے ہیں تو صرف اسی سے جو ہمارا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، بلکہ قرآن کریم فرقان حکیم آپ جو ہے وہ صبح اٹھ کر اس کی تلاوت کرنے کا جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس کو لازم قرار دے لیں، کہ جیسے انسان کی جو ہے وہ جب وہ بیماری کے لمحوں سے گزر رہا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تمہیں جو ہے وہ
میڈیسن یوز کرنی پڑے گی، اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہوتا. تو یہ ہماری روحانی غذا ہے. آپ قرآن کو تلاوت کریں گے تو اس کا فیض آپ کے گھروں کے اندر بھی جو ہے اس کو اترتا ہوا نظر آئے گا. اگر آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اس کی تلاوت کریں گے تو آپ کے دل تک جو ہے اس کا فیض اترتا ہوا نظر آئے گا. تو رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں سورۃ التکاثر میں ارشاد فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اے انسان، تمہیں مال کی کثرت نے ہلاکت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبروں کی زینت بن گئے. آج انسان اس مادیت پرستی کے دور کے اندر سب سے بڑھ کر جو ہے وہ انسان مال و متاع سے پیار کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے لیے تفاخر کا سب سے بڑا جو مقام ہے وہ میرے پاس میرا بینک بیلنس ہے. میرے پاس سب سے زیادہ جو میری جائیداد ہے وہی سب کچھ جو ہے وہ میری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا اسی کے مطابق ہے. رب کائنات نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے مال کی کثرت نے ہلاکت میں ڈال دیا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام بخاری اس حدیث مبارکہ کو لے کر کے آتے ہیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا آقا ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس سونے کی ایک وادی ہے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے پاس سونے کی 2 وادیاں ہو جائیں. اگر کسی کے پاس 2 ہیں تو وہ 3 کے چکر میں ہے، کسی کے پاس 3 وادیاں ہیں تو وہ 4 کے چکر میں ہے. آپ کبھی غور کریں نا کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوتا. رات کو ہم الٹی ضربیں دیتے رہتے ہیں کہ میرے پاس 100 ہے تو 200 کیسے ہونا ہے، 200 ہے تو اس نے 400 میں کیسے بدلنا ہے. میں بچپن میں تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ڈبل شاہ بھی چلا تھا. بڑے بڑے عقل مند لوگ جو ہیں انہوں نے بھی وہاں پر جا کر کے اپنے پیسے پھنسا لیے. اور وہ لوگ جو ذی شعار تھے، جو سمجھتے تھے ہم سے زیادہ عقل مند اور کون ہو سکتا ہے، بلکہ ایک ڈاکٹر کو میں جانتا ہوں جو MBBS تھا، اس نے بھی اپنے پیسے پھنسا لیے. اور وہ کہنے لگا کہ حضرت اس نے ڈبل 5 لاکھ کو اس نے ڈبل کر کے 10 لاکھ میں دیا تھا. لیکن میں نے کہا کہ میں نے 10 لاکھ نہیں، میں نے اس کو بھی ڈبل کرنا ہے. یہ کیفیت انسان کی ہوتی ہے. انسان کثرت مال کے اندر اس وقت اس انداز سے جو ہے وہ پھنس چکا ہے کہ وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ مال بڑھنا کیسے ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایک وادی جس کے پاس ہے وہ دوسری کی خواہش کرتا ہے، اور جس کے پاس 2 ہیں وہ 4 کو جو ہے وہ کرنے کے چکر میں ہے. تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے پیٹ کو ماں سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی شے بھی بھر نہیں سکتی. انسان کے پیٹ کو جب وہ قبر میں جائے گا اس کی یہ ساری کی ساری معاملات خواہشات ختم ہو جائیں گی. آپ جس عہدے کے اوپر بندہ بیٹھا ہے، آپ کبھی دیکھیں نا کہ جس کے پاس حکومت کی ذمہ داری ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس مال کیسے بڑھے گا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ 2023 گزر رہا ہے اور آخری دن گزر رہے ہیں. آج سے قبل جتنے یہاں سے لوگ جا چکے ہیں، کیا آج تک آپ نے کبھی سنا ہو کہ کسی کا بینک بیلنس بھی اس کے ساتھ جاتا ہے؟ ہر چیز تو پیچھے رہ جاتی ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں مالو کا انسان، تیرا مال ہے کون سا؟ جو تو نے پہن لیا وہ تو پرانا ہو چکا ہے، جو تو نے کھا لیا وہ تو بسیدہ، وہ جو بوسا بن چکا ہے. اے انسان تیرے پاس ہے کیا؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حقیقت میں تیرا مال وہ ہے جو تو نے کسی غریب کو عطا کر دیا ہے. کسی کے حلق کے اندر جو ایک وقت کا جو تو نے لقمہ اتارا ہے، اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بڑا اعلیٰ ہے، اس کی عظمت بڑی اونچی ہے. جب تو اس کی بارگاہ میں خرچ کر دیتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں تیرا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے. رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. خدا فرماتا ہے کہ میں نے جنت تو متقین کے لیے تیار کی. عرض کی مالک یہ متقین کون ہے؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشحالی کے اندر بھی اور تنگی کے اندر بھی ہر وقت اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضور تاجدار ختم المرتبت علیہ تحیۃ والسلام، آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ مجھے جو ہے وہ جنگ کے مال کی جو ہے وہ خریداری کے لیے جو ہے مال کی ضرورت ہے، تو آپ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصہ ڈالیں۔ ہر صحابی اپنی اپنی طاقت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اپنے گھر جاتے ہیں، جا کر کے پوچھا کہ اے میری زوجہ کیا گھر کے اندر کچھ ہے؟ عرض کی میرے سرتاج میرے گھر کے اندر تو ماں سوائے ہمارے کھانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، یہودی کے باغ میں جا کر کے پوچھا کہ کیا تمہارے باغ کو ابھی جو ہے پانی کی ضرورت ہے؟ کہا ہاں ضرورت تو ہے۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی مشک جو ہے اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اور سردی کے موسم کے اندر آج دیکھیں یہاں پہ گفتگو کرنا مشکل ہو چکی ہے، لیکن یہاں پہ بیٹھنا مشکل ہے۔ حضرت ابو عقیل انصاری نے ساری رات مشک اپنے کندھوں پہ اٹھائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مال طلب کیا تھا، حضرت ابو عقیل انصاری ساری رات پانی جو ہے اس کو باغ کو لگاتے رہے، اور صبح جب نکلتے ہیں تو یہودی نے آپ کو 2 سیر جو ہیں کھجوریں پیش کر دی۔ حضرت ابو عقیل انصاری وہ کھجوریں لے کر کے حضور کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو عقیل ساری رات محنت کرتا رہا، تھکا تو نہیں ہے؟ عرض کی حضور تھکاوٹ کو کیا کروں گا، آپ نے کہا تھا کہ مال کی ضرورت ہے، میں اگر آپ کبھی جان مانگتے حضور میں آپ کے قدموں پہ جان بھی نچھاور کر دیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوروں کو پکڑا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مال اس کو ڈھیر لگا ہوا تھا، حضور نبی رحمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں پکڑ کر اس ڈھیر کے اوپر ڈال دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عرض کرتے ہیں حضور یہ کھجوریں بھی اس مقصد کے لیے جنگ میں استعمال ہوں گی؟ فرمایا کہ کھجوروں کو نہ دیکھو، اس کے اخلاص کو دیکھو، کس اخلاص کے ساتھ اس نے اسلام کے لیے جو ہے وہ مال دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ مت دیکھو کہ یہ کھجوریں کتنی ہیں، یہ تو دیکھو کہ اس کھجوروں کے اندر خدا اور اس کے حبیب کا پیار کتنا رچ بس چکا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کھجوروں کو جو ہے وہ تقویت بخشی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید میرے پاس جو مال ہے میں نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے، یہ بات صرف ذہنی اعتبار سے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی اعتبار سے ہمیشگی اس مال کے اندر کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہر انسان نے اس جہان کو چھوڑ کر جانا ہے۔ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی تو ذات اللہ کی ہے۔ تو ذات دی وقار تو میں بات کر رہا تھا، فرمایا کہ تمہیں مال کی کثرت نے ہلاکت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبروں کی زینت بن گئے۔ حضور تاجدار ختم المرتبت علیہ تحیۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مال سے پیار کرتا ہے کہ میرے پاس میرا مال بڑھنا چاہیے، یاد رکھیے گا کبھی بھی زندگی کے اندر یہ مت سوچئے گا کہ مال کیسے بڑھنا ہے۔ آج آپ دیکھیے نا کہ سودی کاروبار کے ذریعے سے لوگ اپنے مال میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ آج ہی ایک بندے نے مجھے کہا کہ حضرت مجھے اسٹیٹمنٹ کی ضرورت تھی، تو میں نے جب بینک اسٹیٹمنٹ لینی چاہی تو اس نے کہا کہ میرے اکاؤنٹ کے اندر 4 لاکھ پہلے جمع کروانا پڑے گا۔ آپ کبھی یہ سوچیں کہ ہم کس طرف جو ہے ہمارا رخ کس طرف کو جو ہے وہ جا رہا ہے، اور ہم اپنی زندگی کو کس طرف لے کر کے جو ہے وہ روانگی اختیار کر رہے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ شاید اس سے میرا مال بڑھ جائے گا، لیکن وہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ وہ ہماری زندگی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جہنم کے دہانے کی طرف جا رہی ہے۔ اس سے ہم سوچتے تو ہیں کہ مال میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ زندگی کی رفتار تو الٹی چل رہی ہے۔ آج اگر کوئی سال کا ہے تو کم از کم وہ سوچے تو صحیح میری زندگی کا سال کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ مال ہمیشہ میں میرے جیب میں نہیں رہے گا۔ ایک شخص ہاسپٹل میں اس کو لے جایا گیا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت مجھے اللہ نے بعد میں صحت عطا کر دی، تو وہ کہنے لگا کہ اس وقت مجھے افسوس ہوا کہ جب سب سے پہلے میرے بچوں نے میری جیبیں ٹٹولنا شروع کر دی کہ باپ کی جیب کے اندر مال کتنا ہے۔ اس نے کہا پھر میں نے سوچا کہ میرا مال تو صرف ان بچوں کا رہ جائے گا، تو مال تو حقیقت میں وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کسی کو عطا کر دیا جاتا ہے۔
تو ذات دی وقار تو میں بات کر رہا تھا، فرمایا کہ تمہیں تمہارا مال جو ہے وہ ہلاکت کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور کثرت مال کی محبت تمہیں جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جائے گی، یہاں تک کہ تم قبر کی جو ہے وہ زینت بن جاؤ گے۔ ذات دی وقار تو میں بات کر رہا تھا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کبھی غور کرے کہ اگر ایک ریوڑ کے اندر ایک بھوکا بیڑیا جب جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنا وہ بھوکا بیڑیا نقصان ان بیڑوں کو نہیں دیتا جتنا انسان کے ایمان کو مال کی محبت نقصان دیتی ہے۔ آج آپ ہمارے شعبے سے متعلقہ لوگوں کو دیکھ لیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمارے شعبے کے اندر بھی لوگ اس طرح کے جو ہے وہ کالی بیڑے چھپی ہوئی ہیں کہ جو فقط سمجھتے ہیں کہ دین کو بھی ہم نے اپنی معیشت کا جو ہے اس انداز سے پیش کرنا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ 2 وقت کا چولہا چلتا رہے، لیکن یاد رکھیے دین کا مقصد تو یہ تھا، ہم نے تو اس کا خادم بننا تھا، اس کی خدمت کرنی تھی، لیکن ہم اپنی زندگی کو کس طرف لے کر کے چل پڑے۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو مال کی ہوس رکھنے والا ہے، اس کے ایمان کی خرابی کا سبب حب مال بن جاتی ہے۔ جو انسان اپنے دل کے اندر مال کی محبت رکھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ مجھے مال کی ضرورت ہے، آپ اپنے اپنے حصہ کے مطابق اسلام کے لیے اپنا حصہ ڈال دیں۔ تمام صحابہ کرام اپنا اپنا مال پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج صدیق اکبر مجھ سے باز نہیں لے سکتے، آج میں سب سے زیادہ مال حضور کی خدمت پہ پیش کروں گا۔ گھر کا آدھا مال حضور کے قدموں پہ لا رکھا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت صدیق اکبر بھی نکلتے ہیں، اور روایت میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کے کانوں میں جو ہے وہ جھبکے اور آپ کی بالیاں بھی اتار لی، حتیٰ کہ اپنے جسم کے اوپر پہنا ہوا لباس اس کے ٹاٹ کو بھی دیکھا، اور وہاں پہ ٹاٹ کا لباس پہن کر دیکھا کہ میرے جسم کے ساتھ جو مس قمیض ہے اس کے اوپر کچھ بٹن لگے ہیں، ان کو بھی اتار لیا۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے دیواروں کے اوپر ہاتھ مار کے دیکھا کہ کیا کوئی سوئی بھی تو نہیں ہے کہ جو میرے گھر کے اندر بچی ہو۔ آپ نے سب کچھ جمع کر کے اور جو ہے وہ گٹھلی باندھ کر حضور کے قدموں پہ لا کر کے رکھا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر بتاؤ نا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ تو آپ نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ابقیت لأہلی اللہ و رسولہ، فرمایا اپنے گھر کے اندر جو میں نے چھوڑا ہے وہ اللہ اور اس کا سونا حبیب میں چھوڑ کر کے آ رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کیفیت کو دیکھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر جانتے ہو آج فرشتوں کا لباس کون سا ہے؟ عرض کی حضور میں تو نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کیا پوچھتے ہو، آج سارے فرشتوں نے وہی لباس پہنا ہے جو میرے یار صدیق نے لباس پہنا ہوا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ جس نے اپنے گھر کی ہر چیز نچھاور کر دی، آج اس کو زمانہ صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتا ہے۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ فرمائے تمہیں مال کی کثرت جو ہے وہ ہلاکت کی طرف نہ لے جائے۔ 2 چیزیں ہیں جن سے انسان بڑا پیار کرتا ہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، 2 چیزیں تمہارے لیے آزمائش بن جاتی ہیں، ایک تمہاری اولاد اور دوسرا تمہارے لیے مال جو ہے وہ جو ہے زندگی کے اندر تمہارے لیے جو ہے سب سے بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ کسی کے پاس بہت زیادہ مال و متاع ہو تو مشکل ہو جاتا ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک غریب بندے کو کہا جائے نا کہ یار اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو وہ منٹ بھی نہیں لگائے گا، جو کچھ اس کے گھر میں ہوگا وہ سب کچھ دے دے گا۔ لیکن اگر کسی امیر سے کہا جائے کہ اس کی راہ میں خرچ کرو تو وہ پہلے سوچتا رہے گا کہ میرے بیلنس کے اندر کمی آنی ہے۔ اور یہی خدا فرماتے ہیں کہ یہی تو تمہیں شیطان کہتے ہیں الشیطان یعیدکم الفقر واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔
خدا فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں کہتا ہے کہ اس کی راہ میں نہ دینا، تم فقیر ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے کبھی یہ سوچنا بھی نہ۔ خدا فرماتا ہے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں کم نہیں دوں گا، بلکہ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ عرض کی مالک کتنا اضافہ؟ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ خدا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو میری راہ میں دیتے ہیں ایسے ہے کہ جیسے دانا جو ہے کھیت کے اندر ڈالا جائے، اس سے پھر ایک بالی نکلتی ہے، ہر بالی سے 7 شاخیں نکلتی ہیں، ہر شاخ کے اندر 100 دانا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک دانے کے عوض اسے 700 ملا۔ خدا فرماتا ہے جو میری راہ میں ایک خرچ کرتا ہے پھر اس کو میں ایک نہیں 700 گنا عطا فرما دیتا ہوں۔ عرض کی مالک صرف اتنا؟ فرمایا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا فرماتا ہے جس کا اخلاص اچھا ہو میں اس کو 700 سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہوں۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا تھا کہ آج کبھی غور کریں نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید مال خرچ کرنے سے اس کے اندر کمی آتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، جب تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارے اس مال کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ تو ذات محترم میں بات کر رہا، فرمایا کہ تمہیں مال کی کثرت نے ہلاکت میں ڈال دیا، یہ نہ ہو کہ تم قبروں کی زینت بن جاؤ اور تمہاری سوچ ہی رہ جائے کہ شاید ہم نے اس دنیا کے اندر مال و متاع کے ساتھ رہنا ہے۔ ذات محترم تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہمیں صرف جو ہے وہ اپنی ان باتوں کی طرف غور نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس تو مال بہت زیادہ ہے، میرا ہمسایہ جیسا بھی ہے مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ لیکن یاد رکھیں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب پہلی ہنڈیا نئی گھر کے اندر پکانی ہو تو اس کا شوربہ زیادہ کر لیا کرو، اور میں اس لیے کہ ساتھ والے محلے کے اندر اگر اس کی خوشبو چلی جائے تو کبھی پہلا کھانا اپنے ہمسائے کو پیش کر کے دیکھو، جب اس کی زبان کے اوپر آئے گا نا کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، تو خدا اس بندے سے کتنا راضی ہو جائے گا۔ زبیدہ ہارون الرشید کی زوجہ محترمہ ہے، فرماتی ہیں کہ جب ان کا وصال ہوتا ہے تو وصال کے بعد وہ ایک شخص کو خواب میں ملی اور انہوں نے پوچھا کہ زبیدہ اللہ نے تجھے بخش دیا ہوگا؟ کہا ہاں میری تو بخشش ہو گئی۔ فرمایا کیا وہ جو تو نے جو ہے میدان رفات کے اندر جو نہر کھدوائی تھی اس وجہ سے اللہ نے تجھے بخشا؟ کہا نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، وہ تو بخشش ان کی ہوئی تھی جنہوں نے اس کو کھودا تھا۔ تو فرمایا کہ پھر تمہاری بخشش کیسے ہوئی؟ فرمایا کہ میدان رفات کے اندر ایک پیاسا بندہ آیا ہوا تھا اور اس کو پیاس کی بڑی جو ہے وہ شدت سے پیاس تھی، اس نے نہر فرات سے پانی کا ایک جو ہے وہ گھونٹ پیا اور پی کر کے اس نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا جب اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ نے اسی وقت جو ہے زبیدہ کی بخشش و مغفرت فرما دی تھی۔ خدا تیزی وقار بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ہمسائیگی کے اندر دیکھیں کہ کوئی بندہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو 2 وقت کے کھانے کی ضرورت ہے اس کو اپنا کھانا جو ہے وہ پیش کر دیں۔ خدا اس بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ میرے دادا جی حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس جب بھی کوئی بندہ آتا آپ کبھی اس سے پوچھتے نا کہ یار کیسے آئے ہو؟ مجھے کبھی کبھی آپ کی وہ باتیں بڑی یاد آتی ہیں۔ تو بچپن کا وقت تھا تو ہم نے بھی قریب سے آپ کو دیکھا ہے، تو آپ کے پاس آنے والے شخص جب آپ پوچھتے کہ یار آؤ کس چیز پہ آئے ہو، اس نے کہا حضرت پیدل آیا ہوں، تو آپ نے کبھی اگر وہ آپ کی خدمت بھی کرتا تو آپ اس کی ہوئی خدمت کو اس چینی کی پڑیا کے اندر رکھ دیتے اور اس کو واپس اس کو کرایہ دیتے، اور اگر کوئی شخص کہتا کہ حضرت پیدل آیا ہوں تو جاتے وقت آپ کبھی کسی تانگے والے کوچوان کو بھی کہہ دیتے کہ یار اس بندے سے کرایہ نہیں لینا، یہ میرے دیس تو آیا ہے لیکن اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں۔ یہ باتیں بڑی مشکل سی ہوتی جا رہی ہیں۔ آج کبھی دیکھیں نا کہ ہمارے گلی محلے کے اندر بھوکے بندے پھر رہے ہوں، آج تک کبھی ہم نے کبھی کیا سوچا ہی نہیں ہے کہ یار اس نے کبھی 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ تو ذات دی وقار بات کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ کبھی ہم مال کی محبت میں گم نہ رہ جائیں، اور فرمایا تمہیں کثرت مال کی وجہ سے جو ہے اللہ کبھی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو رب کائنات نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ کر دے۔ تو
रात मोहतरम इस हवाले से सोचें, अपने बच्चों को रात को बैठा करके इनकी तरबियत करने की कोशिश करें। मेरा आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लिमुस्सबिय्या फी सब'i सिनीन, जब तेरा बच्चा 7 साल का हो जाए तो आप उसको दीन की बातें सिखाना शुरू कर दें, उनको नमाज के हवाले से तालीम देना शुरू कर दें। आज कभी गौर करें कि हम कितने कितने बूढ़े हो गए, हमारी दाढ़ी के अंदर सफेदी उतरना शुरू हो गई, लेकिन आज तक कभी हमने यही नहीं सोचा कि मेरा बच्चा तो नमाजी नहीं है, मेरे बच्चे को तो दीन के जो असल जो उनके मसाइल हैं उनसे भी वो ना आशना है। खुदा दी वक़ार कभी इस हवाले से गौर करें, हमारे बच्चों को दीन की समझ बूझ होनी चाहिए। रात दी वक़ार मोहतरम जनाब सूफी इजाज साहब, उन्होंने इस तरफ भी मेरी तवज्जो जो है वो मबजूल करवाई कि कम अज कम आप दीन के हवाले से कुछ ना कुछ जरूर सीखा करें, अपने उलमा की मजलिस में बैठें, उन्हें दीन के हवाले से कुछ जरूर सीखें। रात दी वक़ार रब कायनात ने कुरान करीम फुरकान हकीम में उम्मत के ऊपर जो है, जब वो उसके ऊपर जो है वो वुजू फर्ज हो जाता है तो उसके लिए ये लाजिम करार दे दिया कि वो वुजू जरूर बना ले। रब कायनात ने कुरान में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। खुदा फरमाता है, ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो तुम्हारे ऊपर लाजिम क्या है कि तुमने वुजू करना है। अब वुजू तो हमने सीख लिया, लेकिन इबादत तो हम करना चाहते हैं, लेकिन वुजू का तरीका ही नहीं आता। यहाँ पे मैंने खुतबा जुमा के अंदर भी बात की थी कि सबसे पहले तो आप अपनी ये इस्लाह कर लें कि ये जो लफ्ज़ आप वजू बोलते हैं, वजू सीधे सही लफ्ज़ नहीं है। वजू वो पानी है जो नल खोलने के बाद उस टूटी से निकल रहा हो, जिससे आप तहारत हासिल करते हैं। लफ्ज़ वजू है वाव के ज़म्मा के साथ, चूँकि आपने अपनी जो है वो जिस्म की तहारत हासिल करनी है। तो फरमाया कि जब तुम्हारे ऊपर गुस्ल वजू जो है वो लाजिम करार होता है, नमाज के लिए उठते हो तो सबसे पहले तुमने वजू करना है। और वजू के लिए क्या फरमाया? फरमाया कि फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धोना है। अब सवाल पैदा होता है कि हमें यही नहीं पता कि चेहरे की हद क्या है। फुक़हा फरमाते हैं कि चेहरे की हद जो है इंसान के जो है वो पेशानी के बालों से लेकर के थोड़ी के नीचे तक, कान के एक लौ से लेकर दूसरे लौ तक, ये इंसान का चेहरा है। अगर इस हिस्से में से एक हिस्सा भी आपका खुश्क रह जाए तो आपका वजू जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। वजू की इब्तदा आपके चेहरे से है। मैं फराइज की बात कर रहा हूँ। वजू के अंदर 4 चीजें फर्ज हैं, ये आज आप इनको अपने सीने में जगह दीजिएगा। सबसे पहला जो वजू का फर्ज है वो चेहरे का धोना है। फ़ग़सिलू वुजूहकुम, और वो चेहरे की हद मैंने आपके सामने बयान कर दी। अगर इस हिस्से के अंदर कोई हिस्सा आपका अगर खुश्क रह जाए तो ख़वातीन भी समात कर रही हैं, मर्द भी बैठे हैं, आपका वजू नहीं होगा। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात ख़वातीन स्कार्फ पहन कर भी वजू कर लेती हैं और उनका चेहरा जो है वो पूरे का पूरा, कान की एक लौ जो है वो भी छुपी होती है। तो फिर आप सोचें कि अगर कान की एक लौ से दूसरी लौ तक का हिस्सा जब खुश्क रह जाएगा तो वजू कैसे होगा? तो मेरा आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ की एक चाबी होती है। जन्नत की चाबी नमाज है, और मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज की चाबी वजू के अंदर है। तो जब आपका वजू ही नहीं है तो इबादत कैसी हो रही है? तो सबसे पहले आपने अपने चेहरे फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। दूसरा फर्ज कुरान फरमाता है कि आपने अपने हाथों को कोहनियों समेत धोना है। हमारी बहनें, हमारी माएँ कभी सवाल करते हैं, ये आजकल की जो है वो टीनेज जितनी भी ख़वातीन और वो लड़कियां हैं वो अक्सर ये क्वेश्चन करती हैं कि हमें ये बता दिया जाए कि क्या अगर हमने टाइट किस्म की शर्ट्स पहनी हो तो अगर वो ऊपर नहीं उठाई जाती तो हमारी ये जो है वो कोनी अगर उसकी खुश्क रह जाए तो क्या वुजू हो जाता है? कुरान कहते हैं कि वह अयदियकुम इलल मराफ़िक़, वो जो है जब तक आपकी कोहनी अगर तर नहीं ना होगी तो वुजू नहीं होगा। इसको तर करना वुजू के फर्ज में शामिल है। तो फरमाया कि इसको भी आपने तर करना है। अगर आपकी जितनी भी आपने टाइट बाजू पहने हैं, अगर आप उसको नहीं उतारेंगे तो आपका वजू नहीं होगा।
तो फरमाया कि फक्सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफिक, और फिर फरमाया कि वमसहू बिरुऊसिकुम, आपने अपने सर का मसा करना है। और आप कभी गौर करें, फुकाहा फरमाते हैं कि फकत पानी लेकर के सर के ऊपर हाथ लगा दें तो मसा हो जाता है, लेकिन जो सुन्नत तरीका के मुताबिक मसा करने का तरीका है वो आप यूँ समझिएगा कि दोनों ये 3 उंगलियों को आपने यूँ जोड़ना है। आज लोग समझते हैं कि शायद तकरीर किसी चस्के का नाम होता है, मुझे वो बिल्कुल नहीं आती इस तरह की बातें। मैं तो अक्सर ये बात किया करता हूँ कि मैं बुलबुल नाला हूँ इस उजड़े गुलिस्तां का, तासीर का साइल हूँ मोहताज को दाता दे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। तो ये अपनी हाथों को जोड़कर आपने पेशानी के बालों से पीछे की तरफ खींचना है, आपके ये गुद्दी तक ये जाएंगे, वहां से आपने वापस लेकर के आना है। इन हाथ के साथ जो है, हाथ के पूरों के साथ आपने अपने कानों का मसा करना है, और इस अंगूठों का पेट इसको फिक इस्तिलाह में कहा जाता है, इसके साथ आपने अपने कान के पीछे वाले हिस्से का मसा करना है। और इस हाथ को, इसको पुश्त कहा जाता है, इसके साथ आपने गर्दन के पीछे वाले हिस्से, गर्दन का मसा जो है वो मकरू है, इस बात को याद रखिएगा। गर्दन के नीचे वाला हिस्सा जो इसका मसा नहीं है, मसा पीछे वाले हिस्से का है। और उसके बाद आखिरी फरमाया कि और फक्सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफिक वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम मिनल काबैन। चौथा फर्ज जो है वो वुजू के अंदर ये है कि अपने पाँव को टखनों समेत धोना है। अफसोस से ये मैं बात कर रहा हूँ, लोग आज इन जराबों के ऊपर मसा करके कहते हैं हमारा फर्ज अदा हो गया है। इस मसले को समझिएगा, मेरा आका अलैहिस्सलाम ने जो हुक्म दिया है वो मसा अदल खुफ़ैन का हुक्म है। खुफ़ैन से मुराद चमड़े का जो है वो मोजा होता है, इससे मुराद ये जुराब जो है वो अलग हुक्म के अंदर है। अगर आप इसके ऊपर से मसा करेंगे तो आपका मसा जायज़ नहीं होगा। फुकाहा के नज़दीक चमड़े का एक बाकायदा जो है वो अपना मुकाम रखती है। तो इसके हवाले से इंशाअल्लाह अगला दर्स कुरान आपकी गोश्त गुजार किया जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको